السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو اسلامک ورلڈ کے پیارے بھائی اور بہنوں؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وضو کا مکمل پراپر طریقہ، کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں، وضو میں کتنی فرائض ہیں، اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کو کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ وضو میں کل 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، ٹخنوں سمیت، کہنیوں سمیت، نہ کہ چھوڑ کر، اس کے ساتھ دھونا ہے، ٹخنوں کے ساتھ اور کہنیوں کے ساتھ۔ اگر ہم کچھ حصہ بھی چھوڑ دیں گے ٹخنوں کو یا کہنیوں کو تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، اسی لیے پراپر طریقے سے دھیان لگا کر وضو کیا کریں۔ اب سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وضو میں سنتیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہے۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کیا کرتے تو پہلے بسم اللہ اور والحمدللہ کہہ کر وضو شروع کیا کرتے تھے۔ آج کے بعد ہم بھی انشاءاللہ بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر وضو کرنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں 3 مرتبہ گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک 3 مرتبہ پہلے کلی کرتے، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرتے تھے۔ جب نبی پاک وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اور اسے ٹھوڈی کے نیچے نکال دیتے اور انگلیوں سے داڑھی کا خلال فرماتے اور فرماتے کہ اسی طرح میرے رب نے حکم دیا ہے۔ یہ داڑھی کا خلال کرنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے، ایڑیوں کو رگڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ انگلیوں کا خلال کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ کو داخل نہیں کریں گے۔ آج ہم میں یہی عادت ہے کہ ہم انگلیوں کا نہ خلال کرتے ہیں نہ ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ اسی لیے پراپر طریقے سے، پورا مکمل طریقے سے ہم آج کے بعد ایڑیاں بھی رگڑیں گے اور انگلیوں کا، یعنی ہاتھ کی انگلیوں کا بھی اور پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے۔ خلال کرنے سے مراد جو ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ہم اچھے سے دھوئیں، اچھے سے ملیں۔ اگر ہم اس طریقے سے نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں میں جہنم کی آگ کو داخل کریں گے۔ اگر ہم اس طریقے سے پراپر طریقے سے خلال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں میں جہنم کی آگ کو نہیں داخل فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تو ہر عضو کو، یعنی ہر چیز کو 3 مرتبہ دہراتے، یعنی کلی کرتے تو بھی 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالتے تو بھی 3 مرتبہ، جب چہرہ دھوتے جب بھی 3 مرتبہ چہرہ دھوتے تھے۔ ہمیں بھی ہر چیز کو 3 مرتبہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران وضو، یعنی وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی وبصر لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جب بھی ہم وضو کریں تو وضو کے درمیان یہ دعا یاد سے پڑھ لیا کرے۔ اور جب وضو کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل دھوتے تھے، یعنی آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اگر کچھ کام یاد آ گیا چلے جاتے ہیں، پھر آ کے چہرہ دھونا شروع کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وضو نہیں ہوتا۔ ہم ہاتھ دھوئے تھے لیکن اب ہمارے ہاتھ کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ ایک وضو کرنے سے لے کر دوسرے وضو تک، یعنی وضو ختم ہونے تک ایک بھی چیز کا پانی خشک ہونا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ خشک ہو گئے اور ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو یہ ہمارا پانی اور یہ وضو غلط ہو گیا۔ اب ہم پھر سے وضو کرنا شروع کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے وضو کرتے تھے اور رسول داہنی جانب سے وضو اور غسل کو پسند کرتے تھے، یعنی سیدھے طریقے سے وضو کو شروع کرتے تھے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے آگے حصے پر رکھتے اور گزارتے ہوئے گدی تک لے جاتے، پھر ہاتھوں کو لوٹاتے جہاں سے شروع کیا تھا۔ حضور نے وضو میں اپنے سر کا مسح فرمایا اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی مسح فرمایا، اور اسی طریقے سے شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے کو اور انگوٹھے سے کانوں کے ظاہری حصے کو مسح کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس دعا کو پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رسول نے فرمایا، جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہے اور وہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکمل طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ خود سے خیالات نہ آئے، یعنی دماغ میں کوئی بھی خیالات نہ آئے، اس کے پورے مکمل طریقے سے اگر وہ نماز ادا کرے گا تو اس کے صغیرہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضو فرماتے تھے اور کبھی کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے، یعنی ایک ہی نماز سے کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے کیا ایک ہی نماز ہوتی ہے؟ نہیں، ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، عصر کا نماز پڑھی، اور پھر اگر مغرب کی نماز میں بھی وہی وضو ہے آپ کا تو اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اسی وضو کے ساتھ آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیا وضو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کا ویڈیو بس یہیں پر ختم۔ اگلے اور ایک سنت کے ساتھ اور ایک ویڈیو میں حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔